رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليحذر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا معروفا. اسٹیج پر موجود علماء کرام، صدر جلسہ، حاضرین مجلس اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خاص طور سے ہمارے یہ بھاگنے والے بھائی. کیوں بھائی؟ میں خطیب نہیں دکھتا ہوں، مقرر نہیں دکھتا ہوں، ویسے ہوں بھی نہیں، لیکن کام کی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک مشن ہے میرا، اور مشن یہ ہے، دل تو خوب سمجھتے ہو نا، موبائل میں دل، واٹس ایپ میں دل، فیس بک میں دل، دیواروں میں لکھتے بھی ہو دل، نوٹ بک اور پیپر میں بناتے بھی ہو دل. دل تو خوب جانتے ہو. دل سے دل کا کنیکشن بلوٹوتھ سے نہیں، وائی فائی سے نہیں، ڈائریکٹ ٹرانسفر کرنا. اور یہ میرا ایک مشن ہے. مشن کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیغام سے ہے: وَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. قول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور یہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں. ہم انسان ہیں، رونا ہماری فطرت ہے، ہماری نہیں، ہم سب کی ہماری فطرت ہے. پورے دنیا کے انسانوں کی نہیں. آدم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بدبخت تھے، ان کے نصیب میں رونا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو خوش تھے، سعادت مند زندگی گزار رہے تھے. زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی ریتیاں بدلتی ہیں، رواج بدلتا ہے، لوگوں کا مزاج بدلتا ہے، طبیعت بدلتی ہے، نیچر بدلتے ہیں، سارے بدل جاتے ہیں. لیکن ہمارے کردار اگر نہ بدلے تو نیچر کے ساتھ مخالف ہوتے ہیں، اور مخالف کا جو انجام ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کبھی اچھے دن، کبھی برے دن آتے ہیں جاتے ہیں، شب و روز آتے ہیں جاتے ہیں. لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رب کے شکوے شکایت کرتے ہیں: اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا. یہ سارے شکوے شکایت کچھ لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے پیٹ بھر جائے، نہ پیٹ بھرا تو اللہ کی شکایت: اللہ نے پیٹ نہیں بھرا میرا. اور دوسرا ایک ہے جو اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت اور جد و جہد کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. جو محنت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو ملے گا وہی جس کی اس نے محنت کی ہے. جس نے اچھی محنت کی اسے اچھا ملے گا، جس نے بری محنت کی ہے اسے برا ملے گا. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر انسان کو جو کام وہ کر رہا ہے اس سے جو نیت کرے گا وہی اسے ملے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، ہجرت جیسی عبادت اگر کوئی کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے،
تو اسے اس ہجرت سے ثواب نہیں ملے گا، بیوی ملے گی. ہجرت کرنے سے بیوی ملے گی. فمن كانت هجرته إلى دنيا أو يصيبها امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. کوئی چاہنے والی تھی، معشوقہ تھی، وہ ہجرت کر کے چلی گئی ہے کسی دوسری جگہ، وہاں ہجرت کر کے اگر کوئی جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بلکہ اس سے نکاح کے لیے، تو اس کی ہجرت میں اسے بیوی تو مل گئی لیکن اللہ اور اس کے رسول نہیں. تو ایک انسان جو کچھ وہ کرتا ہے، اچھا کرے برا کرے، اس کو وہ ملتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. تو اپاہج بن کے بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ میرا پیٹ بھر جائے گا انسان کا تو کام نہیں ہے. اللہ کے شکوے شکایت کرنا یہ سوچ کر کہ اللہ میرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. جو پرسکون لوگ ہیں ان سے جا کے آپ دیکھیں، ان کی محنتوں کو دیکھیں، ان کے کام کاج کو ٹٹولیں، ان کے دن رات کے نشیب و فراز کو دیکھیں، ان کی محنتوں کو دیکھیں، ان کے تخطیط کو دیکھیں، ان کی پلاننگ کو دیکھیں. آپ کو سمجھ آئے گا وہ کیوں آسودہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بخشا ہے، انہیں محنت کی ہے، انہیں ملے گا معاوضہ. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یہ تو ملنا ہی تھا ان کو. پھر ہم کیوں رو رہے ہیں؟ روتے ایک طرف سے نہیں ہیں. ہم روتے ہیں اقتصادیات میں، ہم روتے ہیں سماجیات میں، ہم روتے ہیں معاشیات میں، ہم روتے ہیں سیاسیات میں، ہم روتے ساری چیزیں زندگی میں جتنی ساری ہو سکتی ہیں. حتیٰ کہ گھر میں ایک بیٹا جو دیا ہے گھارے اور کاندے ایسا ہے تو اٹھا ہوں ہمیں اللہ کرے شکایت کو رہے ہیں ایچا کون لڑکا لائیں دے لائے جائے دن رہت کاندے ایسا ایک کھٹ بھرا کے لگی رکھا بادر سائیں وہیں روح تک پوسا تک. یہ جو نظریہ ہے آج اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دنیا وہ نہیں ہے. آج کی دنیا مقابلہ چاہتی ہے، منافسہ ہوتا ہے، تنافس ہے، یہ رزق کی دنیا ہے. اگر کسی کو اس دنیا میں جینا ہے تو اسے مقابلہ کرنا ہے. اگر مقابلہ نہیں کرے گا، ریس سے باہر نکل جائے گا تو وہ گراؤنڈ سے باہر چلا جائے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گراؤنڈ کے اندر رہنا ہے، تمہیں دوڑنا ہے. اپاہج بن کے بیٹھنے سے تمہیں اس گراؤنڈ میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا تمہاری جگہ نہیں ہے، نہیں بن سکتے تم اپاہج. دوڑو، دوسرے کی کمائی کھانا چھوڑ دو. کب تک دوسرے کی کھاؤ گے؟ یہ مائک جس کو تم استعمال کر رہے ہو خود کیوں نہیں بناتے؟ دوسرے کے محتاج کیوں ہو؟ یہ موبائل، یہ یوٹیوب، یہ ٹویٹر، یہ واٹس ایپ دوسرے کا کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسرے کا کھانا بند کرو. تم نے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے دنیا کو، یہ دکھاؤ. جب تم اس قابل بنو گے کہ ایک نقطہ کسی کو دے سکتے ہو تو اس کے بدلے میں 10 نقطے اس سے لے سکتے ہو. لینے کا حق تمہیں اس وقت ہے دنیا سے جب تم دنیا کو کچھ دے سکو. اور اگر اپاہج بن کے بیٹھے ہو تو تمہیں یہ حق نہیں ملتا ہے کہ دنیا سے کچھ لے سکو. ایک پرندہ جو سمندر سے ایک چونچ ڈال کے ایک قطرہ پانی پی لیتا ہے، وہ بھی اس دنیا کو بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. تب اسے یہ حق ملا ہے کہ دنیا سے ایک قطرہ پانی پیے. ایک کیڑا، یہ جو مچھر جو کاٹتے رہتے ہیں، ہمارا خون چوستے ہیں، یہ مچھر یہ کئی طرح کے خدمات انجام دیتے ہیں اس دنیا میں. اللہ کے جنود ہیں، اللہ کے لشکری ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ایسے کام کے لوگ ہیں، مزدور ہیں. مزدور میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. کئی کام کرتے ہیں تب انہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خون پلاتا ہے.
اگر ایک مچھر کو بغیر معاوضے کے ایک انسان کا خون نہیں مل سکتا، ہم اور آپ کو کس نے حق دیا کہ ہم دنیا سے کچھ بھی حاصل کر لیں اور سوچ لیں کہ ہمیں دنیا مل جائے گی؟ دنیا کے ہم مالک ہیں، ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے وارثین ایسے، ہم ان کے ایسے لوگوں کے وارث ہیں۔ ہمارے لوگوں نے تو نیل کے ساحل سے کاشغر تک فتح کر لیا تھا، افریقہ اور نہ جانے کہاں کہاں تک فتوحات کا سلسلہ۔ یہ کس سے کہانیاں چھوڑو، دنیا اب پاگل ہو چکی ہے۔ کب تک کہانیاں سناتے رہو گے؟ کہانیاں سنا کے امت کو سلاتے رہو گے، یہ کب تک چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آؤ مقابلے میں، گراؤنڈ کے اندر ہو، زمین پر اگر قدم رکھتے ہو تو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی موبائل بناتا ہے اس کی جگہ کوئی ایک ایسا آوشکار کرو، کوئی چیز وجود میں لاؤ، ایجاد کرو، ورنہ تم اس دنیا کو خالی کرو، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہاں دوسرے کسی کو آنے دو جو یہاں کھڑا ہو کے یہی کام وہ کرے گا۔ اِن یشأ یذھبکم ویأتی بآخرین وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کیا سوچتے ہو اللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے جگہ خالی کرو، چلو 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 خالی کرو، کیوں میں آ جاؤ، فلانے 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 کتنے ہو، نام لکھاؤ، چلو خالی کرو زمین۔ اِن یشأ یذھبکم ویأتی بآخرین، دوسرا لائے گا اور وہ لانے پر بھی قادر ہے، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس طرح تمہیں لایا اور تمہیں کام پر لگایا، تم آناکانی کرتے ہو، اپاہج بن کے بیٹھے ہو، کچھ نہیں کرتے، ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کر سکتا ہے، کرے گا اور کر کے دکھائے گا۔ بہت سو کو کیا، ہٹایا، یہاں سے منٹوں میں ہٹایا، اور ایسا ہٹایا کہ دوبارہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، داستان پارینہ بنا کے رکھ دیا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک گاؤں ملا ہے سدوم نام کا، بحر میت، بحر احمر کا جو آگے کا حصہ ہے، ایجپٹ خلیج عقبہ کے سامنے، وہاں ایک گاؤں ملا ہے۔ گاؤں کے جو آثار بتائے گئے تھوڑے دنوں پہلے، آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں، اس ٹیم کو ایک گاؤں سمندر کے اندر ملا ہے۔ وہ گاؤں کے جو آثار قرآن میں بتائے گئے ہیں، اس حساب سے موقع جغرافیائی اعتبار سے اور اس کے علامات کے حساب سے بتایا گیا ہے یہ سدوم ہے۔ اور سدوم کون تھا؟ یہ لوط علیہ السلام کے گاؤں کا نام تھا۔ اور لوط علیہ السلام کا جو گاؤں یہاں سمندر کے اندر ڈوبا، غائب ہو چکا تھا، ابھی یہ ملا ہے آثار قدیمہ والوں کو۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ ابھی ترکیہ میں دیکھا کیا ہوا؟ منٹوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالی کرا دیتا ہے زمین کو، اپاہج کے لیے جگہ نہیں ہے، کام کرنا پڑے گا تمہیں۔ اور کام کیا؟ رونا بھی چھوڑ دو، ہمیں اچھا معاشرہ نہیں ملا، ہمیں اچھا ماحول نہیں ملا۔ کہاں سے ملے گا؟ بنایا تم نے۔ جب تک تم نہ بناؤ ایک اچھا ماحول، بنا کے کون دے گا؟ جبریل آئیں گے، جبریل آئیں گے ماحول بنانے؟ نہیں، جبریل نہیں آتے۔ ملک الموت آئیں گے، میکائیل اور اسرافیل آئیں گے، کون آئیں گے ماحول بنانے؟ ماحول نہیں بنے گا، ثقافت نہیں بنے گا، ہزارہ نہیں بنے گا، تہذیب اپنی بدلنی ہوگی، تمدن سیکھنا ہوگا، اور یہ آئے گا علم سے۔ آج میں 4 لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہوں گا، اور چار لوگوں کے اس ٹارگٹ میں جس کو جو تیر لگ جائے سمجھ لینا، اپنا سمجھ کے اور رکھ لینا۔ یہ جو 4 لوگ ہیں جنہیں میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہیں ماں باپ۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں، یہ جب بچے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ جو کیا وہی یہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ جب بڑے ہوں گے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی کریں گے۔ مکتب بھیجا تو بھیجا، قاعدہ بغدادی پڑھا تو پڑھا، امپارا پڑھا تو پڑھا، جائیں رے گرو چراوے لائی چھاگر گوٹی لے کے دادو ہاتھے آئی گوٹی ٹی۔ دادا نے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، باپ نے بیٹے کے ساتھ کیا، اور بیٹا جب خود باپ بنے گا وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ سرکل بن گیا ہے، پورا سرکل بن گیا۔ یہ سرکل ہم نے بنایا ہے، اور یہ جو سرکل بنا ہوا ہے بڑا خطرناک ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ یہ ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹنا چاہیے۔ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہو، ہم اپنے بیٹوں کو سنبھالیں گے،
اچھی کلچر دیں گے، اچھی تہذیب دیں گے، انہیں ہم تعلیم دیں گے، ثقافت دیں گے، اور ثقافت جب انہیں ملے گی اس وقت یہ اس قابل بنیں گے دنیا کے نظر کے سامنے نظر ملا کے وہ بات کر سکیں گے، ڈریں گے نہیں، کمزور نہیں ہوں گے، ضعیف نہیں ہوں گے، وہ کمزور نہیں ہوں گے۔ اولاد جب پڑھے گی تو اولاد بڑھے گی، اور جب اولاد بڑھے گی تو دنیا والوں کے سامنے آنکھوں سے آنکھ ملا کے بات کر سکے گی، کمزور نہیں ہوگی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو، یاد رکھو جن اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو تم کمزور چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ ان کو جائیداد میں سے کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو، خود فقیر چٹ رہے، نہ کام کیا، نہ کچھ کرنے دیا، نہ کچھ جائیداد ہے، نہ مال ہے، جب مر رہے ہو کفن کے لیے بھی قرض لینا پڑ رہا ہے، تمہاری اولاد کرے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو، اللہ کے پاس آ رہے ہو، آؤ تمہاری ہم خبر لیں گے۔ اپنی اولاد کو کیسے تم نے چھوڑا ہے؟ وَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد چھوڑا ہے، بیٹا بیٹی جن کو نہ پیسہ دیا ہے، نہ تعلیم دی ہے، نہ ثقافت دیا ہے، نہ کوئی ہنر دیا ہے، نہ اور کوئی چیز دی ہے کہ وہ کمزور نہ رہے دنیا کے سامنے۔ آج ہماری بیٹی جب دوسروں کے یہاں بیاہ کے جاتی ہے، بیاہ ہوتا ہی نہیں ہے، اولاً ڈیمانڈ جہیز کیوں مانگا جاتا ہے؟ بیٹی کو ہم نے بیٹی بنایا ہی نہیں، ایک باندھی ہوئی بکری بنایا ہے، ایک گائے ہے، جو کہو اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں، ہم نے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ نہ لڑکے کے وجود کو سمجھا ہے، نہ لڑکی کے وجود کو سمجھا ہے۔ ہم نے اگر اپنی بیٹی کو مضبوط بنایا ہوتا، اسٹرانگ بنایا ہوتا، تو دیکھتے کہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی اس بیٹی کے سامنے آ کے جہیز کا ڈیمانڈ کرے گا کوئی؟ کسی ڈاکٹر کوئی بیٹی کو پڑھا کے ڈاکٹر بنا دیا ہے، ڈاکٹر سے آ کے کوئی ڈیمانڈ کرے گا کہ جہیز چاہیے؟ اوپر سے وہ لے کے آئے گا جہیز، مانگ نہیں کرے گا۔ کوئی لڑکی اگر انجینئر ہے اس سے جہیز کوئی نہیں مانگے گا۔ کوئی لڑکی اگر کسی ملٹری فورس میں ہے، کسی آئی پی ایس آئی ایس میں ہے، یا کوئی اور کسی پوسٹ میں ہے، کسی بڑے مدرسے کی معلمہ ہے، ٹیچر ہے، یا کوئی مربیہ ہے، کوئی داعیہ ہے، کوئی بڑے پوسٹ پر پڑھائی کر کے ثقافت سے پہنچی ہوئی ہے، اس سے کوئی نہیں مانگتا ہے، کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے، وہ مضبوط ہے، اور یہی مضبوطی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ خود مسکین رہے، خود جھیلا، دنیا کی پریشانیاں جھیلی، مشقتوں کو برداشت کیا، اپنی اولاد کے لیے بھی وہی چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا جو تم نے گوٹیوں سے کھیل کے اور کیڑوں سے کھیل کے تم نے اپنی زندگی گزاری، تمہارا بیٹا بھی، تمہاری بیٹی بھی یہی کر کے زندگی گزارے؟ کیوں سوچتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہر انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، گاڈ گفٹ، جاگیر نہیں ہے آل اولاد۔ کیا آل اولاد کا مالک باپ ہوتا ہے؟ جیسے ایک موبائل ہے، موبائل میں نے خریدا ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کو توڑوں، پھینکوں، جلاؤں، کچھ بھی کروں، میری مرضی۔ کیا اولاد کا مالک باپ ہوتا ہے؟ اس کو توڑے پھوڑے مارے کچھ بھی کرے؟ نہیں، صرف وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ ماں اور باپ یہ دنیا میں آنے کے وسیلے ہیں، اور یہ مالک اس طرح سے ملکیت والے نہیں ہیں کہ اس کو توڑے پھوڑے ضائع کرے، یا اسے جاہل رکھے، یا اسے جہنم کا ایندھن بنائے، کچھ بھی کر دے۔ یہ
قطعاً ان کو حق نہیں ہے، والدین اس کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ کی جب امانت ہے اس امانت کو نبھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ تمہیں امانت کے طور پر دیے جا رہے ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کی ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور نبھانا تعلیم سے، تربیت سے، ثقافت سے، اور پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اسے ہنر بھی سکھاؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، کسی وقت سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تم اپنے مدرسوں میں جو بچوں کو پڑھا رہے ہو ان کا نام مت لکھنا، داخلہ مت دو اپنے مدرسوں میں جب تک وہ کوئی ہنر نہ سیکھ لیں۔ کوئی ہنر انہیں سیکھنا چاہیے، ٹیلرنگ سیکھ لیں، انجینئرنگ سیکھ لیں، ڈاکٹری سیکھ لیں، کچھ بھی ہنر سیکھیں ساتھ میں، اور پڑھائی بھی کریں مدرسہ میں۔ اگر وہ ہنر نہ سیکھیں، صرف پڑھائی کر رہے ہیں مدرسے میں، تو دو باتیں ہوں گی جو آج 100% نظر آتی ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، نمبر ایک، یا تو وہ دین کو بیچے گا یا تو وہ خود بک جائے گا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہنر کے بغیر اسے صرف دینی علوم کے لیے تم نے پڑھا، امام احمد کہہ رہے ہیں لوگوں سے، ہنر اگر نہیں سیکھ رہا ہے تو اس کو داخلہ ہی مت دو۔ تو مدارس والوں کے لیے بھی اس میں درس ہے، مراکز تعلیمیہ والے، وہ ہنر کا انتظام رکھیں اور ایسے ہنر بچوں کو سکھائیں جو دین کو بیچنے پر وہ مجبور نہ ہو، ورنہ وہ دین کو بیچتے ہیں، وہ غلط سلط فتوے بیچتے ہیں اور بیچ کے دنیا کماتے ہیں۔ مولویوں کا ایک کلاسیکی مولوی ہیں، اہل علم سے معذرت کے ساتھ، کلاسیکی جو مولوی ہیں یہ ایک موروثی طریقے سے چلتے ہیں، ان کا دماغ ایک ہی سمت چلتا ہے، مدرسہ میں پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد مسجد یا مدرسے میں رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اور اسی میں مرنا جینا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آدم کی اولاد میں ساری آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور وہ دوسروں کے یہاں بکریاں چراتے ہیں، جب پیدا ہوئے دوسروں کے یہاں بکریاں چرائی، کچھ بڑے ہوئے تو اونٹ چرانے لگے دوسروں کے، اور کچھ بڑے ہوئے وہ کھیتوں کھلیانوں میں اور پہاڑ کے کنارے جا کے مویشیوں کو چرانے میں مدد کرنے لگے، اور کچھ بڑے ہوئے خدیجہ کا مال لیا، ملک شام گئے بزنس مین بن کے اور تجارت کیا دوسرے کے مال کا، اور کچھ بڑے ہوئے، اس طرح سے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشنل گزرا ہے۔ پروفیشن اور وہ دین کے اندر شامل ہے، پروفیشنل لائف یہ دین کے اندر شامل ہے، ہم نے کیوں الگ کر دیا اسے؟ مدرسہ میں پڑھنے کے بعد دکان چلانا حرام ہے، مدرسہ میں پڑھنے کے بعد کپڑے کی دکان کھول لینا غلط ہے، پھر یہ حالت کیوں ہے ایک انسان اپاہج کی زندگی گزارے؟ ایک صاحب تھے بڑے موقر اور محترم، انہوں نے ایک بات کہی تھی مجھ سے کہ آپ ایک مدرسہ کیوں نہیں کھول لیتے ہیں، آپ کے سورس ہیں اور آپ اچھے چلا سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ایک اچھا ہے، آپ کا سورس ہے اچھا تو آپ اچھا مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں 3 کروڑ 33 لاکھ مدرسے اسکول ہیں وہاں ایک میں نے اور بڑھا لیا، گنتی بڑھ گئی، فائدہ کیا ہوا؟ ہمارا کلاسیکی جو سسٹم ہے وہ تو نہیں چینج ہوا نا، تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ اور ایک گھر میں اگر 4 آدمی ہیں، ایک آدمی مارکیٹ جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے، دوسرا آدمی کپڑا دھوتا ہے، تیسرا آدمی چولہا جلا کے کھانا پکاتا ہے، چوتھا آدمی اسے پروستا ہے، پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے۔ اگر ایک گھر کے 4 لوگ کپڑے دھونے بیٹھ گئے تو کپڑا تو خوب اچھی طرح سے دھل جائے گا، لیکن سامان مارکیٹ سے نہیں آیا، چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں پکا، پھر کھائیں گے کیا کھائیں گے؟ یہ دین سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ بندی کی ہے سماج کی، معاشرے کی، اس لیے معاشرے کا رونا بھی بند کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے لیے بھی سوچو۔ تو پہلے ٹارگیٹ میں یہ ماں باپ تھے،
دیکھو اپنے بیٹے کے لیے جب ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل خریدنے جاتے ہو اس وقت دیکھتے ہو 5,000 میں اگر خریدو تو ایک کھٹاری موٹر سائیکل ملے گی، 10,000 میں اس سے تھوڑی اچھی، 20,000 میں اس سے تھوڑی اور اچھی مل جائے گی۔ اپنی اولاد کے لیے جتنا انویسٹ کرو گے اسی طرح سے اس کی لائف بنے گی، انویسٹ جیسا کرو گے ویسی ہی اس کی لائف بنے گی۔ اگر فری میں کہیں تعلیم دلانے کے لیے اگر بھیج دیا ہے تو اسی طرح کی ذہنیت بنے گی، یا تو وہ مسجد کا ہوگا یا مدرسہ کا، کسی تیسری جگہ کا نہیں ہو سکے گا۔ اگر کچھ انویسٹ کیا ہے، کچھ پیسے خرچ کیے ہیں اس کی تعلیم اور ثقافت میں، تو یقیناً اس کا معیار کچھ اور اچھا ہوگا۔ اور اس لیے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے گارجن کے لیے۔ دوسرا جو ٹارگیٹ تھا وہ بچے تھے، اور بچے جو پڑھتے ہیں۔ عزیزو، یہ دنیا جیسا میں نے بتایا ایک اسٹیڈیم ہے، اور اس اسٹیڈیم میں اگر رہنا ہے ریس میں حصہ لینا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، چاہو یا نہ چاہو، اور مقابلے میں تمہیں جیتنا ہے۔ یہ مقابلہ شروع ہوا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں آئے۔ عزیزو یاد رکھو دور بدل چکا ہے، اور یہ صرف صفحہ سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں دنیا جینے کے لیے بھی دو چیزیں ہیں۔ یہ بھی ایک راؤنڈ سرکل بن گیا ہے، ہم جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں جینے کے لیے، یہ بھی ایک سرکل بنا ہوا ہے۔ سرکل کے بارے میں آپ کو تھیوری پتا ہے، کون سے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ سرکل بن جائے اس کا کوئی اینڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سیم یہی ہوا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سرکل میں گھوم رہا ہے، کھاتے ہیں ہم جینے کے لیے اور جیتے ہیں کھانے کے لیے، یہ سرکل بنا ہوا ہے، بس یہی چل رہا ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ تو عزیزو جب پڑھو تو پڑھنے کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، تمہارا سمت متعین ہونا چاہیے، اور پڑھائی کے ساتھ تمہیں وہ پروفیشن بھی اختیار کرنے ہوں گے جن کے ذریعے سے تم اپنی زندگی اسٹرانگ اور مضبوط بنا سکتے ہو۔ ہماری جو طالبات ہیں وہ بھی اپنے لیے بہترین قسم کے پروفیشن میں حصہ لے سکتی ہیں، کوئی کڑھائی سیکھ سکتی ہے، کوئی زری سیکھ سکتی ہے، کوئی سلائی مشین وغیرہ کا کام سیکھ سکتی ہے، کوئی کمپیوٹر آپریٹر کا کام سیکھ سکتی ہے، کوئی کہربائی کا کام سیکھ سکتی ہے، کچھ بھی سیکھ سکتی ہے، یہ پروفیشن ہے۔ اور ایک بچی ہماری جب مدرسے سے پڑھ کے وہ ایک پروفیشن میں بھی حصہ داری کر رہی ہوگی، اس وقت اس کا ایک مقام ہوگا، کوئی یہ جرات نہیں کرے گا، کوئی نظر ترچھی کر کے اس بچی کی طرف حقارت سے نہیں دیکھے گا، اور باپ کے اوپر وہ بیٹی کبھی بھی بوجھ نہیں بن سکتی ہے۔ اور اس کو بیلنس رکھنا پڑے گا، ایسا نہیں یہ بھی ایک مس بیلنس ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوئی ہیں معاشرے میں۔ تو یہ ہمارے ان بچیوں اور بچیوں کے لیے ایک ہدایت تھی کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ پروفیشنل جو کام ہیں ان میں بھی انٹرسٹ لینا ہوگا، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ مینجمنٹ ہے، مدارس اور مراکز تعلیمیہ ہیں، اور ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز نصاب تعلیم جو بوسیدہ ہے، فرسودہ ہے اور بہت پرانا، جو نالائق عمل ہو چکا ہے، جو لائق عمل نہیں رہ گیا ہے، اسے تجدید کی ضرورت ہے، وقت اور حالات اور ظروف کے تحت، اور اس میں پروفیشنل مواد اور سبجیکٹ کا ڈالنا ضروری ہے۔ اور یہاں گارجن اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ مطالبہ کریں، جب اپنے بچیوں کو مدرسے میں ڈالیں تو وہ اس طرح کے سبجیکٹ اور مواد کا مطالبہ کریں اہل مدارس سے، تاکہ وہ مجبور ہوں ان کو ایڈ کرنے کے لیے۔ نصاب کی تجدید، اور اس کے بعد ایک پروفیشنل اور بہترین قسم کے ٹیچر کی ایک جو ٹیم ہوتی ہے، بہترین کوالیفائیڈ ٹیم ہونی چاہیے جو بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے، تبھی ہمارا جو ثقافی جو معاشرہ ہے
وہ مہذب اور مثقف بن کے ہمارے سامنے ابھرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز جو اور بھی ہے، اور اس کو ہم اقتراح کے لیے لے سکتے ہیں کہ مالی تنظیم ہونی چاہیے۔ مالی تنظیم جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کی جانب اشارہ کروں گا۔ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کسی کو زندگی بھر پالنے کے لیے یہ سسٹم نہیں بنایا، بلکہ 3-4 سال تک اسے زکوٰۃ دیا جائے، اور 3-4 سالوں میں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر وہ اس قابل بنے کہ دوسروں کو زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کا یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ زندگی بھر اسے پالا جائے۔ لہٰذا ایک انسان ہے، 10 روپیہ اس کا فطرانہ نکلتا ہے، اس کو 1 روپیہ کر کے 10 لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ 1 روپیہ سے کوئی بزنس کر سکتا ہے کیا؟ 1 روپیہ سے کوئی انویسٹ کر سکتا ہے کیا؟ اگر کسی نے اپنا زکوٰۃ کا مال 1000 نکالا اور وہ کسی کے حوالے کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کو کسی مصرف میں لا کے کوئی دکان کھول سکتا ہے، کوئی بزنس شروع کر سکتا ہے، اور 1-2 سال میں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے اسے سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے، تاکہ ہمارے جو مدارس اور مراکز ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، اور وہ بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے۔ مدارس کے لیے یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ اپنے لیے بھی انویسٹ کا سوچیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، مہمان خانے بنتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بنتے ہیں، انہی میں سے ایک بلڈنگ مارکیٹ میں بنا دی جائے، ایک چھوٹی سی ٹکڑی زمین کی لی جائے انویسٹ کے لیے، اسے مدرسہ کے مصرف میں نہ لائے جائے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مدرسے کے لیے مختص ہے، اس کا جو فائدہ آئے گا وہ مدرسے کے تحویل میں ہوگا، لیکن وہاں نہ بچوں کو رکھا جائے نہ کلاس روم۔ یعنی انویسٹ کے لیے، استثمار کے لیے ایک بلڈنگ، ایک زمین، ایک دکان، ایک پیٹرول پمپ یا ایک دواخانہ، جو بھی میسر ہو، جتنا پیسہ جمع ہو سکے اس طرح سے انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہترین مالی تنظیم ہوگی۔ تو مالی تنظیم یہ ایک اہم چیز تھی۔ اور آخری چیز جو ہمارے عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی ذمہ داری کم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں آخری بات یہی عرض کروں گا، عام لوگ جو ہیں، چاہے ان کے بیٹے بیٹیاں مدرسے مراکز تعلیمیہ میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اس